السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عنوان ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور فریاد ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر ڈھکے چھپے ظاہر و باطن فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان میں، اپنے دین میں، اپنے اہل و عیال اور مال اور علم میں اور دیگر دوسری نعمتوں میں فتنے سے مبتلا نہ فرمائے، اور ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مامون اور محفوظ رکھے۔ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے عورتوں کو، بچیوں اور بیٹیوں کو انسانوں کے لیے باعث ترقی، باعث رحمت اور سکون کا سامان بنایا ہے۔ عورتیں مردوں کے لیے سکون کا سامان ہیں، خوشحالی کا ذریعہ ہے، اور ہر طرح کی برکتوں، نعمتوں کے اسباب میں سے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ دن بدن عورتوں کے فتنوں سے آج پوری دنیا یا اکثریت کراہ رہی ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد اپنی امتیوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ چھوڑا ہے، تو یہ بات صادق آ رہی ہے کہ آج عورتیں مختلف راہوں کی راہی بن کر اور غیر قوموں، کافروں، فحشکاروں کے روش اور طریقوں کو اپنا کر کے عورتیں مردوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، سماج کے لیے ایک بہت بڑے فتنے کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہیں، اور عورتوں کے فتنوں پر کنٹرول تھوڑا دشوار نظر آ رہا ہے۔ ایک تو مغربی ممالک کے لوگ ان کو رجھانے اور بہکانے کے لیے، انہیں بیوقوف بنانے کے لیے، ان کو اپنے ناپاک اغراض و مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آلہ کار بنا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مسلم سماج کے اندر عورتوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت میں گونا کمی کی باعث عورتوں کے فتنے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور
جہاں عورتوں کے فتنوں میں پٹرول ڈال کر مزید شعلہ زن کرنے میں مردوں کا ہاتھ ہے، غلط نیچر کے لوگوں کا ہاتھ ہے، باطل افکار اور نظریات کے حاملین کا کردار ہے، وہیں پر عورتیں بھی کہیں پیچھے نہیں بلکہ مردوں سے 2 قدم آگے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں اور میری ماں اور بہنوں کے سرپرستوں اور گارجنوں، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جنت ہر ایک مومن کی چاہت اور تڑپ ہے، اور اگر کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت جنت بلکہ جنت کی خوشبو سے، جبکہ اس کی خوشبو دور دور پھیلی ہوئی ہوگی، اس سے بھی محروم کر دیا جائے تو وہ کتنا بڑے خسارے میں ہوگا۔ عورتوں کا چھوٹے، باریک اور تنگ کپڑے پہننا یقیناً یہ قوم کے نوجوانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ قوم کے بوڑھوں کے لیے بھی فتنہ ہے، بچوں کے لیے فتنہ ہے، علماء کے لیے فتنہ ہے، عوام کے لیے فتنہ ہے، دیندار کے لیے فتنہ، بے دین کے لیے تو ہے ہی۔ عورتوں کو چھوٹے اور باریک اور تنگ کپڑے پہنانا یا ایسے کپڑوں کا بیچنا یا ایسے کپڑوں کی ایڈورٹائز کرنا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، ایمان اور توحید کے دشمنوں نے ہم پر ایک طرح سے بہت بھیانک انداز میں الغار اور حملہ کیے ہوئے ہیں کہ دشمنان اسلام، اسلام کے دشمن، میری مسلمان مائیں اور بہنیں اور ان کے گارجین سنیں گے، اسلام کے دشمن، اسلام سے عداوت رکھنے والوں نے نئے نئے ڈیزائنوں، فیشنوں کے لباس بنائے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پر، دکانوں پر، اخبارات میں اسے خوب ایڈورٹائز کر رہے ہیں اور خوب پھیلا رہے ہیں، اور جن لباس سے، جن چھوٹے، باریک، تنگ، نقش و نگار والے لباس سے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو دور رہنے کا حکم دیا ہے، آج وہی ہمارے گھروں میں خرید کر لائے جاتے ہیں۔ چھوٹے یا باریک اور تنگ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات بدن کے ان حصوں کا جن کا ڈھکنا غیر محرموں سے بلکہ محرموں سے بھی ڈھکنا فرض اور واجب ہے، وہ بھی نہیں چھپائے جا سکتے ہیں۔ ایسے ایسے لباس آج مارکیٹوں میں ہیں اور ہمارے سماج کی کچھ مسلمان لڑکیاں اور عورتیں اسے زیب تر کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لباس ایسے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، ذرا سنیے، ہے حقیقت کی نہیں، بہت سارے لباس ایسے ہیں جنہیں عورتیں محرموں میں بھی پہننا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، مدینہ والے آقا جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی
کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں اس طرح کی باتیں ہوں گی. آج وہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور بالکل حیران و پریشان ہیں کہ اس پہ قدغن کیسے لگایا جائے, اس سے روکا کیسے جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت مرد حضرات بھی سنیں اور عورتیں بھی سنیں اور فیصلہ خود کر لیں. یہ صحیح مسلم کی روایت جو حدیث کی بخاری کے بعد سب سے قابل اعتماد کتاب کے حدیث ہے, اور حدیث کے بیان کرنے والے راوی فقیہ امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صنفان من اہل النار لم ارہما, جہنمیوں کے دو قسم ایسے ہیں, جہنمیوں کی دو قسم ایسی ہیں جو میں نے نہیں دیکھا. یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہنمیوں کی یہ دونوں قسمیں نہیں پائی جاتی تھی. غور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو میرے زمانے میں نہیں, میں نے دیکھا نہیں ہے. دوسری بات, یہ جہنمی لوگ ہیں, جہنم کے اندر جائیں گے اپنے غلط کاموں کی وجہ سے. ان میں سے ایک وہ قوم جن کے پاس کوڑے ہوں گے, کوڑا, لاٹھی, ڈنڈا, سوٹا, چپکی, کوڑے ہوں گے جو گائے کی پونچھ اور دم جیسے ہوں گے, جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے ظالم جابر پیدا ہوں گے جو اپنے ہاتھوں میں بیت لے کر, کوڑے لے کر, لاٹھی اور ڈنڈے لے کر گھومتے پھریں گے اور بنا کسی جرم کے, بنا کسی قصور کے وہ لوگوں کو مارتے رہیں گے, پیٹتے رہیں گے بے قصور. اور آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں ان ظالم حاکموں کے ہاں اور ظالم حاکموں کے چیلے چاپٹ, ظالم ایم پی ایم ایل اے پردھان اور ظالم ایم پی ایم ایل اے پردھان کے چیلے چاپٹ جو غریبوں کو بے قصور بلا وجہ مارتے گھومتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے بلا قصور زمینداروں کو دیکھ لیجئے اور بہت سارے جابر اور ظالم افراد کو دیکھ لیجئے, ظالم حکومتوں ان کے چیلوں اور چاپٹوں کو دیکھ لیجئے, غریبوں کو, ناداروں کو بلا قصور مارتے گھومتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ملکوں کورونا کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر لاک ڈاؤن ہے, قانون ہے دکان اتنے بجے سے اتنے بجے نہ کھلے. 5 منٹ اگر لیٹ ہو جائے اور نہ بھی لیٹ ہو, وقت سے کھلے وقت سے بند ہو, تب بھی ظالم حکومتوں کی پولیس جرمانہ بھی عائد کرتی ہے اور بیٹ اور ڈنڈے سے, ہاتھ اور پیر سے مارتی بھی ہے اور رشوتیں بھی وصولتی ہے. یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا, آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ظالموں کے ظلم سے بچائے اور ہم سبوں کو کسی کے اوپر ظلم کرنے سے محفوظ رکھے, کیونکہ اللہ تعالی ظالموں کو ناپسند فرماتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ ایسے جابر اور ظالم بدماش قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو غریبوں کو, ناداروں کو, بے قصوروں کو, شریفوں کو, سنجیدہ لوگوں کو لاٹھی سے, ڈنڈے سے, بیٹ سے مارتے گھومتے رہیں گے بلا قصور. آج یہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ کو نظر نہ آئے تو چلے جائیے اپنے ملکوں کے پولیس کے حالات کو دیکھیے. بلا قصور گالیاں دینا,
بلا قصور دھمکیاں دینا، بلا کسی جرم کے مارنا، جرمانے لگانا، رشوتیں لینا، آج یہ وتیرہ بن گیا ہے۔ میں غیر قوم کی پولیسوں کی بات نہیں کرتا، ظالموں کی بات نہیں کرتا، میں ان قوموں کے ظالموں کی بات نہیں کرتا جن کا اللہ اس کے رسول پر اور بدلے والے دن پر ایمان نہیں ہے۔ میں مسلمان ایسے ظالموں اور جابروں کی طرف اشارہ کیا نہیں پائے جاتے ہیں؟ اللہ بچائے۔ دوسرے کون لوگ ہوں گے؟ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ یہ تعلق ہے، آگے والا جملہ عورتوں سے متعلق ہے، اس کا تعلق، اس کا سمبند مہیلاؤں سے اور عورتوں سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، بلکہ جہنم کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ وہ عورتیں جو ظاہر میں کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی، بہترین شلوار، جمپر، فراق، لاچا، جو بھی کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی، دیکھنے میں لگے گا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوگی۔ پہننے کے باوجود بھی وہ کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی، جو سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی ہوں گی۔ کپڑا پہنے ہوئی ہوں گی، لیکن اتنا تنگ، اتنا باریک، اتنا چست، اتنا چھوٹا کہ بدن کا وہ عضو جس کا ڈھکنا فرض اور واجب ہے، غیر محرموں کے سامنے یا محرموں کے سامنے بھی وہ ڈھکا ہوا نہیں ہوگا، وہ اوپن ہوگا۔ کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آئیں گی، برہنہ نظر آئیں گی، اور راہ حق سے، سیدھے راستے سے خود بہکنے والی ہوں گی، سیدھے راہ سے وہ بہکی ہوئی ہوں گی، اور دوسروں کو بھی اپنے ناز و انداز سے، اپنے لباس سے، اپنے بول بندان سے، اپنے آئٹموں سے بہکانے والی ہوں گی، جن کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے، بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی۔ کس کی خوشبو؟ جنت کی خوشبو۔ حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور دور تک پائی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امت محمدیہ کے اندر کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو جنت کے اندر نہیں داخل ہو پائیں گی، اور نہ ہی جنت کی خوشبو ان کو میسر ہوگی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک بھنک رہی ہوگی، مہک رہی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ جرم ان کا کیا ہوگا؟ قصور کیا ہے؟ غلطی کیا ہوگی؟ اپنے فیشن ایبل خود نمائی میں، فیشن ایبل اس زمانے میں عورتیں خاص طور پہ سنیں، ان کا جرم کیا ہوگا؟ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی مہک اور خوشبو پائیں گی۔ جرم کیا ہوگا؟ دو جرم۔ ایک تو وہ اتنا تنگ، اتنا باریک، اتنا چھوٹا، اتنا چست کپڑے پہنیں گی کہ پہننے کے باوجود بھی وہ بالکل ننگی نظر آئیں گی۔ ان کا بدن کا اٹھاؤ اور چڑھاؤ، نشیب و فراز ظاہر رہے گا، یا باریک ہوں گی، یا اتنے زیب و زینت اور نقش و نگار والے کہ بالکل اس سے اچھا اگر ننگی ہوتی تو شاید کوئی ان کی طرف نگاہ نہ اٹھاتا۔
دوسری چیز کیا جرم کیا ہوگا؟ وہ خود اپنی آواز سے، اپنی ادا سے، اپنی چال سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے چہرے مہرے سے، اپنے بھاؤں سے، اپنے سر کے بالوں سے، مختلف انداز سے لوگوں کو خود اپنی طرف رجھائیں گی، مائل کریں گی، اور خود لوگوں کی طرف مائل ہوں گی، خود راہ حق سے، سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی ہوں گی، بھٹکی ہوئی ہوں گی، اور دوسروں کو بھی سیدھی راہ سے ہٹائیں گی، بھٹکائیں گی، بہلائیں گی اور پھسلائیں گی۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث کے کئی معانی اور مفہوم علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث کا کئی مطلب مختلف انداز سے علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، ظاہر میں لباس تو ایسی عورتوں کے بدن پہ ہوگا مگر اتنا باریک کہ اس سے جسم کا رنگ نظر آئے گا یا وہ اس میں ننگی نظر آئیں گی۔ آپ دیکھ لیجئے ہے یہ معاملہ کہ نہیں ہے؟ ہے یہ معاملہ کہ نہیں؟ کہیں گرمی لگتی ہے، گرمی کے بہانے سے کہ موٹا جھوٹا کون پہنے گا، گرمی لگتی ہے۔ اللہ کے قسم اپنے گھروں کے عورتوں کے لباس کو دیکھو، اور اللہ عورتوں کو ہدایت دے خاص طور پر ان کا ننگا رہنا، ان کا بے پردہ رہنا لباس کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں ان کی لاپرواہی یہ زیادہ نقصان دہ اور فتنے کا سبب ہے۔ شلوار کا کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے کہ بدن کا چمڑا بھی چھلکتا ہے۔ ایک تو آج چل گیا نیٹ والا، دوسرا کہیں یہاں سوراخ، کہیں یہاں چھید، کہیں یہاں چھید، کہیں یہاں چھید، یعنی اتنا باریک ایسا چھید والا، سوراخ والا کہ اب مت پوچھئے۔ دوسرا ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگے۔ اس طرح وہ لباس اتنا زیادہ تنگ اور چست ہوگا کہ جسم پر بالکل فٹ فاٹ ہونے کی وجہ سے جسم کے پتلے یا موٹے ہونے یا اٹھاؤ اور چڑھاؤ، نشیب و فراز کی چغلی کھائیں گے، اتنا چست۔ بلکہ بسا اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس عورت نے اپنے بدن میں کپڑے ڈال کے سلائی ہے، پہلے ڈال کے چست کر لی، اینڈ کر کے پھر سلائی ہے۔ ایسا کپڑا سلنے والے ٹیلر بھی مجرم مانے جائیں گے اللہ کے ہاں۔ اتنا چست، آستین بالکل چست، یہاں تک آستین دکان پہ گئی، دستانہ تو رہتا نہیں ہے، نقاب بھی پہنتی تو خوب چوڑا، ایسے اٹھائی کہ یہاں تک دکھ رہا، اتنا چست۔ اور آج تو معلوم نہیں کہاں سے یہ زین کا پینٹ چل گیا جو لڑکیاں پہنتی ہیں، بلوزہ جو چست ہوتا ہے، ٹی شرٹ۔ مسلمان لڑکیوں کیا، چلے جاؤ اپنے یہاں کے مالدار لڑکیوں کو دیکھو، یہ بھی حرام، ایسا لباس پہننا حرام ہے۔ تیسرا مفہوم علماء نے اس حدیث کا بیان کیا ہے، جس کے کچھ حصے پر لباس ہوگا اور کچھ حصہ ننگا رکھیں گی، کچھ حصے پر، جسم کے کچھ حصے پر کپڑا ہوگا اور کچھ حصہ ننگا رکھیں گی۔ برا نہ لگے سننے والی ماں بہنوں، آ بیل مجھے مار، اپنے لباس سے لوگوں کو بہلا رہی ہیں، اپنی طرف رجھا رہی ہیں، اپنی طرف دکھا رہے ہیں۔ اور بعض مسلمان تو عورتیں ساڑی اور بلا وجہ بلاؤز پہنتی ہیں، مسلمان عورتیں باریک ساڑی کا دوپٹہ آنچل سینے پہ ڈالے رہتی ہیں اور یہاں تک بلاؤز پہنتی ہیں، نیچے ڈھونڈی تک کھلا رہتا ہے۔ معاف کریں گے اگر اسی مسلمان عورت سے جو اس طرح بلاؤز پہن کر کے بازاروں میں گھومتی ہیں، ساڑیاں پہن کے، اگر ان سے کہا جائے میڈم تھوڑا کھول کر کے اپنی ڈھونڈی دکھا دو تو سینٹل سے وہ بات کریں گے، اور ویسے دکھا رہے ہیں فری پینٹ بنا پیسے کا کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ بدن کا حصہ ان کا ننگا دکھ رہا ہے۔ آج کے فیشن ایبل یا فیشنی دور میں ڈیزائن اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کپڑوں کے ڈیزائن دیکھیے، اخباروں میں کپڑا لینے سے پہلے اس میں فوٹو لگا رہتا ہے، کوئی اینٹ کے کھڑی ہوتی ہے، کوئی اینٹ،
اور اسی طرح یہاں تک آستین اور یہ اسی طریقے سے کچھ علماء نے بیان کیا اس حدیث کا مطلب وہ ظاہری لباس کپڑے تو پہنے، وہ ظاہری طور پر کپڑے تو پہنے ہوں گی مگر اندرونی طور پر ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور ڈر بالکل نہیں ہوگا۔ یعنی اوپر ٹھیک ہے پردے والے کپڑا پہنے، سب کو پہنے، لیکن دل میں تقوی نہیں ہوگا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور کچھ علماء نے اس حدیث کا یہ بھی مفہوم بتلایا ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے تو مالا مال ہوں گی مگر نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے سے وہ محروم ہوں گی۔ تو ایسی عورتیں جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو حدیث کے اندر ذکر کیا، وہ جنت میں نہیں جائیں گی، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی۔ اس ممانعت میں جو حدیث کے اندر جن لباسوں سے منع کیا گیا ہے، آپ جان گئی، عورتوں کا کپڑا موٹا ہونا چاہیے اور کشادہ ہونا چاہیے، پردہ دار ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، پورے بدن کو ڈھانکنے والا ہونا چاہیے، نقاب بھی پردہ کی طرح ہونا چاہیے، زردہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو حدیث کے اندر کتنی سخت ممانعت آئی ہے میری ماؤں بہنوں کہ جنت میں داخل ہونے کو کون کہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اس حدیث میں جن لباس کی ممانعت آئی ہے اس میں وہ لباس بھی شامل ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں، جن کے نیچے سے دائیں بائیں لمبا چاک بنا ہوتا ہے، یہ بغل میں نا یا نیچے سمیچ یا قمیص یہاں تک لمبا چاک کھلا ہوا ہوتا ہے، لمبا گھیرا تو ہوتا لیکن خوب لمبا کہ چلیں تو یہاں کمر کی ہڈی تک دکھے، نیچے چست پیجامہ یا چست نقاب۔ ارے اب تو سمیچ ہی نہیں، نقاب کے اندر بھی بغل میں خوب چوڑا چاک لگنے لگا ہے۔ نقاب میں دو دو تین تین کپڑے تین تین کلر کے لگائے جاتے ہیں، تو وہ لباس بھی پہننا منع اور حرام ہے۔ بلکہ کچھ لباس مختلف جگہوں پر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ بیٹھتی ہے تو اس کا پردے کا جسم جس کا پردہ ہونا چاہیے وہ نظر آتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس میں تو کافر عورتوں کی مشابہت بھی ہے، دوسرے ان کے بنائے ہوئے کپڑوں کی ڈیزائن اور بے پردگی میں ان کی پیروی اور تابعداری ہے۔ اللہ تعالی سے سلامتی کی دعا ہے، رب العالمین تو سلامت رکھ، ہر طرح سے عافیت دے۔ اس طرح کے خطرناک باتوں میں سے ہی یہ بھی ہے کہ جن کپڑوں پر گندی فحش تصویریں بنی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہیرو کی تصویریں، گانے والوں کی تصویریں، میوزک بجانے والوں کی تصویریں، شراب کی بوتلیں، صلیب کی تصویریں، کتے اور بلی کی تصویریں، جانداروں کی تصویریں اور فحش عورتوں کی تصویریں، فلمی ہیروئن کی تصویریں، یا بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ لکھا ہوا ہوتا، پرنٹ ہوا ہوتا، آئی لو یو، جیسے کہ بہت سارے کپڑے ایسے بھی آتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ پرنٹ بھی ہوتا ہے، پہنتی ہیں آئی لو یو، کیس می، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ سارے لباس پہننا حرام اور ناجائز ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور میری ماں اور بہنوں کے گارجنوں، عورت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے۔ عورت کا پورا بدن غیر محرموں کے سامنے چھپانے کے لیے ہے، بلکہ گھروں کے اندر بھی عورت محرموں کے سامنے، شوہر کے علاوہ جو دوسرے محرم ہیں ان کے سامنے بھی وہ چھپائے گی۔ کیا کسی عورت کے لیے گھر میں جائز ہے، نوجوان بالغ عورت، کہ یہاں تک اپنا دوپٹہ اپنے باپ کے سامنے کھولے رکھے، یہاں تک ہاتھ کھولے رکھے، سسر کے سامنے کھولے رکھے، جوان بھائیوں کے سامنے کھولے رکھے کہ ہاتھ اٹھائے تو بغل تک جھلکے؟
جان لو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں، دوسروں کو اپنے فیور میں کرنے والی ہیں، دوسروں کے فیوروں میں ہونے والی ہیں، راہ حق سے بھٹکی ہوئی ہیں، راہ حق سے بھٹکانے والی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری ماں اور بہنوں اور ہماری ماں اور بہنوں کا گارجنوں، خود اپنی حفاظت کرو، اپنے ماتحت اپنی بیٹیوں، بہنوں، بیویوں، عورتوں کی حفاظت کرو، ورنہ سماج کے اندر فحاشی، بے حیائی، زناکاری اور عریانیت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے عذاب کو یہ دعوت دینا ہے، کھلم کھلا دھڑلے کے ساتھ نڈر ہو کر کسی فحشکاری کو عام کرنا، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اور ہمارے مسلمان عورتوں کو، بچیوں کو ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھ، دلوں میں تقوی بٹھا دے، لباس میں، چال میں، بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔